سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ الذين يأكلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون، قیامت کے دن وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما یقوم الذی، اس طرح جس طرح کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو شیطان نے ہاتھ لگا کے باولا کر دیا ہے، چھو کے باولا کر دیا ہے۔ ذالک بأنہم، یہ حالت ان کی اس لیے ہوگی، بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیع تو ربا کی طرح ہے، حالانکہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہے بیع، تجارت، اور ربا کو حرام کر دیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس جس کے پاس آ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے جو ہو گیا، جو گزر چکا ہے تو اس کے لیے وہ معاف ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو دوبارہ سود کا لین دین کرے گا تو یہ لوگ جو ہیں اصحاب النار ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور ترقی دیتا ہے صدقات کو، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر ناشکر، بہت ناشکر، اسیم، گنہگار۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دیتے رہے، لہم اجرہم، ان کے لیے اجر ہے اپنے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ سامعین کرام، مالی معاملات کے بارے میں اللہ تعالی ہدایات ہمیں دے رہا ہے، اللہ، کہ آپ نے مال کو کس طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ یہ تمام مضامین بیان ہوئے ہیں سامعین کرام۔ آج وہی مضمون ہے لیکن اس کا متضاد ہے۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، اس کا لین دین کرتے ہیں، اس کو جائز سمجھتے ہیں، تو قیامت کے دن جب وہ کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے، تو باولے ہو کے، ایسے باولے ہو کے جیسے کہ کسی کو شیطان مس کر کے باولا کر دیتا ہے، اس طریقے سے وہ کھڑے ہوں گے۔ اور یہ اس وجہ سے بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ
یہ تجارت تو سود تو تجارت ہی کی ایک قسم ہے۔ اللہ سامعین کرام، دو متضاد رویے ہیں۔ ابھی تک تو صدقات کا مضمون تھا، صدقہ، نفقہ، صدقہ، اللہ کی راہ میں خرچ، تو مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آمادہ کیا اور اپنی مرضی اور منشا بیان کی کہ تم مال کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ اور سب سے آخر میں جو ہم نے آیت پڑھی تھی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، پوشیدہ یا اعلانیہ، ہر طریقے سے وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے اجر ہے۔ اس کا مطلب سامعین کرام یہ ہے، اگر ہم سوچیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے تو یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں ہماری کافی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، تو یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اور اس مال کے خرچ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ یعنی بنیادی طور پہ اگر ہم دوبارہ تھوڑا سا اس مضمون کو ریوائز کریں تو یہ ہے کہ انسان کا دل پاک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز اس میں رکھ دیا ہے کہ اس کا تزکیہ نفس ہو جائے، اس کا دل پاک ہو جائے، غیر اللہ کی محبت سے اس کا دل پاک ہو جائے۔ سامعین کرام، کیونکہ اللہ تعالیٰ ابھی 14 سپارہ ابھی شروع ہوگا، اس میں جو پہلی آیت ہے وہ کیا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز جو ہے وہ خرچ نہ کر دو اللہ کی راہ میں۔ یعنی جو محبوب اشیاء ہیں تو تم ان کی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے سامعین کرام، اور آپ کو میں نے بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا، تو بس جان لینا چاہیے کہ یہ تو بہت حکمتیں ہیں، بہت سے فائدے ہیں، ایک کام میں بہت سے فائدے ہیں، اور وہ بیان ہم نے کیے بھی ہیں، آ بھی جائیں گے۔ یہ مال کا جو خرچ ہے بنیادی طور پہ جو آپ کو فائدہ ہوتا ہے، جو آپ یعنی طالبان مولا کو، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو اللہ کی ذات کے طالب ہیں، جو اللہ کے مکھڑے کے طالب ہیں، تو ان کو تو اپنا دل صاف کرنا ہے، اور حقیقی بات یہ ہے کہ دل تو صاف نہیں ہوتا بنیادی طور پہ۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو بہت آمادہ کرنے والا ہے برائی کی طرف۔ اب یہ ہے کہ نفس میں تو خواہشات بھری ہوئی ہیں۔ اب جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتا ہے، اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو اس کو غیر اللہ کی محبتیں نکالنی ہوگی۔ تو آج کے جو یعنی سب سے زیادہ محبت کی جاتی ہے وہ ظاہر، اور ظاہر کا جو خلاصہ ہے وہ مال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ تو مال جو ہے یہ چونکہ بظاہر اس میں کچھ نفع لگتا ہے، اور ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ اس سے بہت سی اشیاء ہم حاصل کر لیں گے، خرید لیں گے، حاصل کر لیں گے، گھر خرید لیں گے، گاڑی خرید لیں گے، شادی کر لیں گے، اچھی جگہ شادی ہو جائے گی، اچھے طریقے سے ہو جائے گی اگر مال ہوگا۔ اور پھر ساری جو سہولیات زندگی ہیں وہ پیسے سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو پیسہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ ایک نفع بخش چیز ہے، حالانکہ سامعین کرام یہ عقیدہ ایک بنا لینا چاہیے کہ النافع یہ ذات الہی کی صفت ہے۔ النافع الدار، نفع دینے والی ذات ایک ہے،
اور وہ اللہ ہے۔ نقصان اگر پہنچ سکتا ہے تو کسی سے نہیں، اللہ کے عذاب سے آپ نے ڈرنا ہے۔ نقصان بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ سکتا ہے، نفع بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے سکتا ہے، اور تمام خیر و شر کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پیسہ نہیں ہے۔ ہمارے شیخ ایک جملہ کہا کرتے تھے پشتو میں کہ یہ خدا نہیں ہے بلکہ یہ یعنی وہ کہتے تھے یہ ایک ردی خدا ہے، ردی۔ پیسہ جو ہے، مال جو ہے، یہ ایک ردی خدا ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے اس میں۔ لیکن یہ تو عقل والے جو ہیں یہ باتیں سمجھ سکتے ہیں، اور جن کا ظاہر پر ایمان ہے اور سونے چاندی پر جن کا ایمان ہے تو وہ تو اس کی چمک دمک سے مرعوب ہوئے ہیں۔ سامعین اکرام، ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں یہ لوگ جو ہیں اس سونے کی چمک دمک سے مرعوب ہو چکے ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں خصوصاً مال کے خرچ کرنے میں، تو اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، اور بنیادی طور پہ جو فائدہ ہے انسان کا اپنی ذات کا فائدہ ہے۔ یہ ہم نے پڑھا بھی تھا کہ ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اس کا جو بھی تم خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ تمہیں ہے۔ تو انسان کا اپنا فائدہ ہے اس میں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک انسان محنت کرتا ہے تو اس محنت کا تو اس کو ہی فائدہ ملنے والا ہے۔ ایک انسان محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، تو یہ مال کا جو خرچ کرنا ہے سامعین کرام، اس میں بہت سے فوائد ہیں۔ بنیادی طور پہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی تھی کہ صحابی کو انہوں نے کہا کہ حب القلب یظہر بیدہ، دل کی محبت ہاتھ سے پتہ چلتی ہے۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، خذ لیجئے، حکم ہے۔ رسول کو کیا کمی ہے؟ رسول کو تو کوئی کمی نہیں تھی سامعین اکرام، لیکن آپ دیکھیں نا، یعنی حکمتیں آپ تلاش کریں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، ان کی پاکی اور صفائی کیجیے اس مال کے لینے سے، اس صدقات کے لینے سے، اور ان کا تزکیہ کیجیے۔ تطہرہم بہا وتزکیہم، اور اس مال، اس صدقات کے لینے کی وجہ سے ان کے نفوس، قلب جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، نفس جو ہے وہ غیر اللہ کی محبت اس میں کمی آتی ہے، اور جو انسان محبوب اشیاء جو ہے قربان کرتا ہے نیکی کی طرف وہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کے سوا باقی چیزوں کی محبت نہیں رہتی، وہ قربان کر چکا ہوتا ہے، اپنے دل سے نکال چکا ہوتا ہے۔ ہاتھ میں بے شک ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی کو دیکھیں کتنا مال تھا ان کے پاس، لیکن وہ مال ان کے دل میں نہیں تھا، ان کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بادشاہی دی تھی، بہت بڑی بادشاہی دی تھی، لیکن ان کے بارے میں آیا ہے کان من الزاہدین، کہ وہ زاہد تھے، یعنی دل میں ان کی دنیا نہیں تھی، تارک دنیا تھے۔ تو یہ بات ہوتی ہے سامعین اکرام، اصل جو مال جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ اچھی چیز ہے، یعنی مال اس لحاظ سے اچھا ہے اگر انسان کے پاس ہو کہ اس کے دینے سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، جس کے پاس نہیں ہوگا تو وہ کیا دے گا اور کیا اس کا تزکیہ ہوگا۔ بہرحال یہ بات بھی نہیں ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اور ذرائع پیدا کر دی ہیں، لیکن مال
ہونا اچھی بات ہے، مال کو کمانا چاہیے، پھر خرچ کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے؟ لیکن اب مال دینے کے لیے مال ہونا تو چاہیے، قرض دینے کے لیے آپ کے پاس مال کا وجود ضروری ہے، تو مناسب جائز ذرائع استعمال کرنا اور رزق حلال کمانا عین عبادت ہے۔ مال ہوگا تو آپ خرچ کریں گے، مال ہوگا تو اللہ کو آپ قرض دیں گے، مال ہوگا تو آپ غریبوں کی اور محتاجوں کی اور فقیروں کی مدد کریں گے، مال نہیں ہوگا تو آپ کیا خرچ کریں گے؟ آپ تو خود فقیر ہیں۔ تو یعنی مال مذموم چیز نہیں ہے سامعین کرام، ہر چیز کا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مال برا ہے، برا ہے، مال برا نہیں ہے، کوئی چیز بری نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال جو ہے انسان کو یعنی یا تو نفع پہنچائے گا اور یا نقصان پہنچائے گا۔ اب جو مال اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو لوگ خرچ کرتے ہیں تو ان کا تو کل بتا دیا کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، لیکن جو لوگ مال نہیں خرچ کرتے، إِنَّ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ تُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ۔ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یہی مال سام بن کے اس کو ڈسے گا۔ وَلَا يُنْفِقُونَ فَبَشِّرْ، ان کو خوشخبری دے دیجیے دردناک عذاب کی۔ یہی مال جو ہے یہ پھر عذاب بن جاتا ہے، یہی مال جو ہے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اسی مال کے طوق بنائے جائیں گے، ان کے گردنوں میں ڈالے جائیں گے۔ قرآن کی یہ مضامین ہیں۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یوم تکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کو یہ سونے چاندی کو جو جمع کیے ہوئے ہیں، ان کو سونے میں دوزخ کی آگ میں تپا کر ڈال کے گرم کر کے ان کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے بھائی، دیکھ لو۔ تو مال بذات خود اچھی چیز ہے، دنیا ہونا اچھی چیز ہے، لیکن پھر اس کا استعمال جو ہے اس کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ اگر آپ مال ہے آپ کے پاس، آپ اس کو خرچ کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے؟ اس کے بارے میں تو ہم نے کل پڑھا تھا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ولی اللہ ہے وہ شخص جس کے پاس مال ہے اور وہ خرچ کرتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، اعلانیہ طور پہ بھی خرچ کرتا ہے، پوشیدہ طور پہ بھی، یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محب ہے، اللہ تعالیٰ اسے چاہتا ہے۔ اور جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو مال مذموم چیز نہیں ہے اگر اس کو استعمال کیا جائے اللہ کی رضا کے مطابق۔ اب ایک طرف تو سامعین اکرام آج کے سبق کی طرف آتے ہیں، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ اب یہ چاہتا ہے، آپ کو میں نے ابھی بتایا، اس کا خلاصہ یہی ہے سامعین اکرام، دوبارہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اس میں اس کی حکمت ہے کہ اس کو خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، مناسب مواقع پر خرچ کرے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئے ہیں، اس سے اس کی تزکیہ ہوگا اور اس کی نجات ہوگی۔ پھر اس کے جو ذیلی اثرات ہیں وہ معاشرے پر پڑیں گے، جو اس کے اثرات ہیں وہ اس کے قلب پہ بھی پڑیں گے، اس کے اندر جو جذبات ہیں اس میں رحم دلی پیدا ہو جائے گی، محتاج کی مدد کرے گا۔ ایک صحابی آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور میرا دل بہت سخت ہے۔ حضور نے ان کو ایک نسخہ بتایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ حضور بھی تو حکیم تھے نا، ڈاکٹر تھے،
طریقے ان کو معلوم تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، تمہارا سخت دل جو ہے وہ نرم ہو جائے گا۔ تو یہ مال کا خرچ کرنا جو ہے یہ انسان کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مواقع بتائے ہیں اس کے مطابق اگر ہم خرچ کریں گے اور اپنے جذبات کی وہی کیفیت رکھیں گے، مال کو اپنا نہیں سمجھیں گے، امانت سمجھیں گے، پھر جو مواقع اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اس کے مطابق ہم خرچ کریں گے، تو اس سے یہ ہے کہ تزکیہ تو ہوگا، محبتیں، اس کی مال کی محبت نکلے گی، تزکیہ ہوگا، تطہیر ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں نرم دلی پیدا ہو جائے گی۔ سخاوت ایک اچھی صفت ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ سخی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا رنگ اپنا لیں گے، آپ بھی سخی بن جائیں گے۔ انسان کی یعنی حلم پیدا ہو جائے گا، اس میں برداشت پیدا ہو جائے گی، اس میں سخاوت پیدا ہو جائے گی، اس کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے گا۔ یہی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ انسان میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اس کو ایک کامل انسان بننے میں یہ مال کا خرچ کرنا مدد دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو خرچ نہ کیا اور اس کو جمع کر کے رکھا اور ضرورت مندوں کی آپ نے امداد نہ کی، ان سے رحم دلی نہ کی، معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اس کو خرچ نہیں کیا، تو پھر جو ہے آپ میں سخت دلی پیدا ہو جائے گی، سخت دل ہو جائیں گے، شقی القلب ہو جائیں گے آپ۔ تو اگر ایک آدمی شقی القلب ہو جائے، دل جو ہے اس کا پتھر ہو جائے، حاجت مند کی حاجت کو دیکھے لیکن پھر بھی اس کا دل نہ پسیجے اور اس کی مدد کرنے کو تیار نہ ہو، اور حاجت مند سے کہے کہ بھئی میں ٹھیک ہے، تمہیں ضرورت ہے، میں تمہیں پیسہ دیتا ہوں، لیکن 1000 روپے میں تمہیں مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، لیکن 3 دن بعد تم نے 1050 روپے دینے ہیں مجھے، یا 10,000 روپے میں دے رہا ہوں، تو 4 مہینے بعد جو ہیں تم اس کو 11,000 روپے تم نے مجھے دینے ہیں۔ یعنی ایک تو وہ خرچ نہیں کر رہا، دوسرا اتنا شقی القلب ہے کہ اس پہ یعنی اول تو یہ کہ قرض حسنہ دے دے، ہاں، لیکن وہ قرض حسنہ بھی نہیں دے رہا، اس کو عطیہ بھی نہیں کر رہا، قرض حسنہ بھی نہیں دے رہا، بلکہ اس مال سے مزید مال کمانے کی فکر میں ہے، تو یہ انسان جو ہے یہ بہت کنجوس ہے، شقی القلب ہے، سخت دل ہے۔ تو ایسے انسان کو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تم تو بہت ناشکر ہو، گناہگار کہتا ہے، ابھی آتا ہے۔ تو سود، بنیادی طور پہ سود کیا چیز ہے؟ تجارت اور سود، 2 باتوں کا ابھی تذکرہ ہو رہا ہے سامنے کا، لیکن اس سے پہلے جو ایک آیت ہے وہ اس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حال، اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ قبر سے اٹھے گا تو وہ پاگلوں کی طرح یعنی اس کا اس شخص کی طرح اٹھے گا جس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہے۔ سامعین اکرام، شیطان عربی میں جب آتا ہے تو عموماً یعنی جنات کو عام طور پہ شیطان کہا جاتا ہے۔ یعنی شیطان ضروری نہیں ہے کہ وہ والا شیطان، لیکن انسان، جنات جو ہیں وہ کبھی کبھی انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، اور وہ شخص جو ہے یعنی ایک شخص پر اگر جن حلول کر جاتا ہے، مثال کے طور پہ کر سکتے ہیں، تو وہ آپ دیکھیں جس وقت شیطان جن اس پر آ جاتا ہے تو وہ نہ پھر آپ کی بات سنتا ہے اور نہ وہ اپنے آپے میں رہتا ہے، اور وہ اس کی حالت کسی نے دیکھی ہوگی، لیکن جب وہ حالت چلی جاتی ہے تو پھر یعنی باولا سا بن جاتا ہے۔ تو یہ اس مثال کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس کو شیطان نے قیامت کے دن جب اٹھے گا تو وہ باولا سا ہوگا، یتخبطہ الشیطان من البس،
یہ باولا کیوں ہو گیا؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے سامعین کرام۔ جو طالبان دنیا ہیں یہ باولے ہیں۔ باولا کیا ہے؟ پاگل۔ پاگل عام طور پہ آپ دیکھیں کہ پاگل لایعنی سی حرکات کرتا ہے، لایعنی، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ یعنی بعض پاگل تو نقصان دیتے ہیں، لیکن بعض پاگل جو ہیں جو یعنی عقل کھو دیتے ہیں، تو وہ پھر جو باتیں کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، ان کے کوئی ان میں ربط نہیں ہوتا۔ باولے ہوتے ہیں، باتیں کرتے چلے جاتے ہیں کیا کیا، اور کام بھی ایسے کرتے چلے جاتے ہیں، باتیں اور کام اس طرح، یعنی جو پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انسان جو ہے، بات یہ ہے، یہ سمجھنے میں اتنی مشکل نہیں ہے، جو طالب دنیا ہے یہ پاگل ہے، حقیقت میں تو یہ پاگل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ ہوشیار شخص وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہے۔ اور بے وقوف شخص وہ ہے، اب بے وقوف، والعاجز من اتبع هواه وتمنى على اللہ، اب وہ شخص تو بے وقوف، اب پاگل بھی بے وقوف ہوتا ہے، بے وقوفوں جیسی، پاگل تو بے وقوفوں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا پاگل، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن طالب دنیا جو ہے یہ ہے پاگل۔ اس کی تمام حرکات جو ہیں وہ بے مقصد ہیں، بے معنی ہیں، اور وہ اپنے طلب دنیا میں، طلب زر میں دنیا کے پیچھے بس پاگل ہے۔ آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا جو بعض دکاندار ہیں یا کارخانے دار ہیں، ہو سکتا ہے میرے سامعین میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو جن کا واسطہ ہو ایسے لوگوں سے۔ مثال کے طور پہ ایک دکاندار ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے اس کے پاس، تو وہ اس کے پاس سر کھجانے کی بھی نوبت نہیں ہوتی، رش ہے، دکان پہ لگا ہوا ہے، وہ کبھی ایک سے بات کر رہا ہے، کبھی دوسرے سے بات کر رہا ہے، بس سیل 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 کر رہا ہے، اور کسی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ پھر وہ اپنے کاروباری معاملات میں، یا ایک دفتر میں ایک انسان کارخانے دار ہے، اپنے آفس میں ہے، تو وہ مال جا رہا ہے، اس کو مال جا رہا ہے، بھائی چلا گیا اس کو مال، اس کو بلاؤ، اس کو مال چلا گیا، اس کو مال، یہ بس اس میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے کاروبار میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، اس لیے ہم نہیں آئے ہیں دنیا میں کہ صرف دنیا کے ہو کر رہ جائیں، یہ بات نوٹ کر لیں، اور جو دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہیں وہ شخص بہت بے وقوف ہے، کیونکہ رخ جو ہے ہمارا ہونا چاہیے آخرت کی طرف، جس طرف جا رہے ہیں ہم۔ جو طالب دنیا ہے تو اس کا رخ جو ہے وہ آخرت کی طرف، تو اس نے پیٹ کی بھی ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نماز کو گیا بھی تو جلدی جلدی ٹھونگے مار کے واپس آ گیا، اور بعض وقت رش میں تو نماز کا بھی آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے، تو پھر ساری توجہ جو ہے ظاہر کی طرف ہوتی ہے۔ یہ پاگل پنتی ہے، ان دنیا میں کھو جانا یہ پاگل پنتی ہے، اور دنیا ہی کے ہو کے رہ جانا یہ پاگل پنتی ہے سامعین کرام۔ اور پھر اس دنیا، یعنی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس کا آخرت کیا ہے، اس کا اثر ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، جو ہم کریں گے ویسے ہی اس کا ظہور ہو جائے گا۔ یا ہم نے اپنے آپ کو پاگل بنا لیا دنیا کے پیچھے، بعض لوگ پیسوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں شہوات نفس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ لڑکے لڑکیاں، ایک بھئی وہ بڑا پیارا، وہ بڑی پیاری صورت ہے، وہ بڑی پیاری صورت ہے، اس کے تصور میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسے بھی دیکھے ہوں گے آپ نے کہ ایک صورت کو پسند کر لیتے ہیں، بس اسی کے، بس اگر شادی بھی ہو گئی تو بس وہ دونوں جو ہیں وہ جناب ایک دوسرے کے بغیر تو کھانا نہیں کھاتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الگ الگ کھانا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ وہ اور کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا۔ یہ بات نہیں ہے، رہنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے دنیا کو، لیکن رخ جو ہے
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیف وما انا من المشرکین، میں یکسو ہوں، میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، فطرس جس نے زمین اور آسمان، ہمارا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، ایسا میں نہیں کرا۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا سارا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے۔ انی وجہت وجہی للدنیا وما فیہا، بس ہم نے اپنا رخ ساری طرف سے پھیر کے، قرآن سے رخ پھیر لیا ہے دنیا کی طرف، اللہ سے رخ پھیر لیا ہے دنیا کی طرف، رسول کو بھول گئے دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے۔ یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا گھر ہے، پیارا پیارا گھر ہے۔ وہ جو اشتہار آتے ہیں نا، یہ جنت نظیر ولاز اور فلانا ڈھماکا، تو یہ بس اسی طرف متوجہ ہے انسان، اسی کی بہتری کے لیے، بس انہی خوابوں میں۔ کسی کے پاس کرائے کا گھر ہے تو وہ خوابوں میں تو رہ رہا ہے اپنے گھر میں، میرا گھر ہو اپنا اور یہ ہو، اور وہ لگا ہوا ہے اپنے آپ کو کولو کے بیل کی طرح دنیاوی کاروبار میں، بس یہی پیسہ کماؤ کماؤ کماؤ، بس بہت سا پیسہ کماؤ۔ تو انسان جو ہے وہ حقیقت میں یہاں پاگل بنا ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا، پاگل کا مطلب جو حرکات کر رہا ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، اور جو ہو سکتا ہے جو حرکات کر رہا ہے اس کا نتیجہ اس کے لیے خود اس کی جان کے لیے خطرہ ہو۔ بعض پاگل میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو ابھی تو ایک ہمارے میں جب چھوٹا تھا ایک شخص تھا، تو وہ جب آپے سے باہر ہوتا تھا تو اپنے سر کو دیواروں سے ٹکراتا تھا، سر کو دیوار سے ٹکراتا تھا خوب زور زور سے۔ تو اب دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے، یعنی اس کو جو حرکت کر رہا ہے اس کو خود ہی نقصان پہنچے گا۔ تو تقریباً ایسا ہی ہے سامعین کرام، اگر آپ سوچیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ لا یقومون الا کما یقوم الذی یعنی پاگلوں کی طرح یہ کھڑے ہوں گے۔ اور آپ کو میں نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کا نتیجہ ہے، نہیں، آخرت دنیا کا نتیجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، لوگوں جس طرح تم زندگی گزار رہے ہو اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تمہارا دوبارہ زندہ اسی حالت میں ہوگے۔ اب یہ شخص جو ہے یہ تو طالب دنیا لگا ہوا ہے، ساری جگہ سے منہ پھیر کے اس نے دنیا اور ما فیہا کی طرف۔ اب اگر سمجھنے کی کوشش کریں ایسے لوگ معاشرے میں آپ کو بہت مل جائیں گے۔ بس دیکھیں ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسے لوگ ہیں، موجود ہیں، آپ کے گرد و پیش میں ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، بہت سے مثال اگر میں پیش کرنے لگ جاؤں تو اسی میں سارا وقت اسی میں لگ جائے گا، یعنی ایک نہیں ہے، بہت سے، لیکن ایک مثال کے طور پہ میں وہ آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرماتے ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے منہ پھیر لیجئے، اعراض کر لیجئے، منہ پھیر لیجئے۔ من تولى عن ذکرنا، جو میری یاد سے پھر گیا، میری یاد کو بھول گیا، مجھے تو اس نے مقصد ہی نہیں بنایا، دنیا کو مقصود بنا لیا۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اب جو زندگی گزار رہا ہے، لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، صرف دنیا ہی کی زندگی کا طالب ہے، بس یہ میں اچھا ہو جاؤں، میری صحت اچھی رہے، میرے بچے اچھے رہیں، میرا کاروبار اچھا رہے، میں اچھے گھر میں منتقل ہو جاؤں، گاڑی ہو میرے پاس اچھی۔ لم یرید الا الحیات الدنیا، ذالک مبلغہم من العلم، ان کا جو مبلغ علم ہے بس یہی ہے،
اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ سامعین کرام، ایسے لوگ بہت سے مل جائیں گے، اور جو بھی ایسا ہے آپ کے ارد گرد، جو بھی ایسا ہے وہ پاگل ہے، کیونکہ دنیا کے لیے تو ہم پیدا نہیں ہوئے، دنیا ہمارے لیے ہے، ہم آخرت کے لیے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے ہے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، شاعر کہتا ہے نا، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اور ان سب مقامات سے گزر کے جانا ہے اپنے رب کے پاس، ہر چیز سے گزر جانا ہے، استعمال کرنا ہے، برتنا ہے، بس شادی کریں، بچے پیدا کریں، کمائیں، کھائیں، پئیں، پہنیں، لیکن یہ دل اس کے ساتھ نہ لگائیں، بس برت لیں اس کو اور پھر آگے چل لیں۔ یہ تو دنیا ہماری منزل نہیں ہے، دنیا ہمارا گھر نہیں ہے۔ الدنیا دار لمن لا دار له ومال لمن لا مال له، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ اب دیکھیں سامعین کرام، ہمارے پیارے آقا نے جو باتیں بیان کی ہم اس پہ سوچتے نہیں ہیں۔ اصل میں تو وہ یعنی وہ جو بنیاد ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، تو اس لیے ساری باتیں نہ تو ہم سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ اب بہت سے ایسے لوگ آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں گے جو دنیا کے گھر کی مضبوطی کے لیے فکر مند ہے۔ ہمارے محلے میں آج کل ایک گھر بن رہا ہے، بہت سارے ٹائل، سرامک ٹائل اور ماربل اور ٹائل اور دیار کا کام اور یہ اور وہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بری باتیں، اچھے گھر بنائیں، لیکن ساری توجہ تو آپ کی تو ساری توجہ اس طرف نہیں ہونی چاہیے، لیکن توجہ ہونی نہیں چاہیے، یہ صرف یعنی برتنے کی چیز ہے۔ وہ پشتوں میں ایک شاعر ہیں، میرے خیال سے رحمان بابا کا، پشتوں میں کہ ماڑے سل جوڑوے آخر بکوچ کڑے اور دونوں بست چپتا سسی گینا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ محلات کیوں بنا رہے ہو، اس سے تو تم نے کوچ کر کے جانا ہے، اتنی جگہ ہونی چاہیے جو تم پر ٹپکے نہیں بارش میں، بس۔ حضور نے بھی بڑے بڑے محلات بنانے سے ہمیں منع کیا ہوا ہے، بڑے بڑے گنبد اور محلات آپ دیکھیں نا بن رہے ہیں آج کل۔ تو پاگل ہے شخص جو ہے، یہ پاگل ہے، جو طالب دنیا ہے یہ پاگل ہے۔ اس کا اثر، اس کی طلب دنیا اور حوث زر کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب قبر سے کھڑا ہوگا تو پاگلوں کی طرح ہوگا، یہ پاگلوں کی طرح ہوگا۔ یعنی اثرات آخرت، دنیا کے اثرات جو ہیں وہ انسان اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ جب مومن وفات پا جاتا ہے تو فرشتوں کے آنے سے پہلے اس پر قبر کا جو ماحول ہے وہ عصر کے وقت کے قریب کر دیا جاتا ہے، اور ایسا جو غروب آفتاب کے قریب ہو، ابھی غروب آفتاب نہ ہوا ہو اور ہونے والا ہو، ایسا ایک ماحول اس کو نظر آتا ہے۔ تو یہ مومن جو ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے میں نے تو نماز نہیں پڑھی، تو فرشتے آتے ہیں تو پوچھ گچھ کے لیے، لیکن یہ ان سے کہتا ہے کہ بھئی ٹھہرو، میں نے تو نماز نہیں پڑھی، میں نماز پڑھ لوں، عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے۔ اب دیکھیں وہ دنیا میں نماز کی فکر میں تھا، تو اب عصر کا وقت اس کو نظر آ رہا ہے تو یہ اب نماز کی فکر کر رہا ہے کہ ٹھہرو۔ تو سامعین کرام، یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جس طرح کہ تم زندگی گزارتے ہو اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی۔ اکثر لوگوں کو نزع کے وقت کلمہ شریف نصیب نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے زندگی میں کلمے کو نہ تو سمجھا اور نہ حقیقی معنوں میں اسے پڑھا۔ زبانی طور پہ تو کلمہ تو گاندھی جی بھی پڑھتے تھے،
غیر مسلم، بہت سے غیر مسلم ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان تو نہیں ہوتے. ہم میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو لا الہ تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے عمل سے وہ کلمہ تو نہیں پڑھتے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے تو پڑھتے ہیں لیکن جب نزعہ کا وقت آئے گا سامعین کرام تو اس وقت یہ ہے کہ یہ کلمہ اگر آپ نے زندگی میں صحیح طریقے سے کلمہ نہ پڑھا ہو تو موت کے وقت آپ کو یہ کلمہ آپ کی زبان سے نہیں نکل سکے گا. اللہ اکبر، نہیں نکل سکے گا کیونکہ اس وقت آپ اپنے اختیار میں نہیں ہوں گے. اور جس کو کلمہ نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے خوشخبری دی ہے کہ جس کا آخری بات جو ہے کلمہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی لیے ہم پھر دعا بھی کرتے ہیں اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ. دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو پاگلوں کی طرح یہ زندگی گزار رہے ہیں بغیر کسی مقصد کے، ایسی لا حاصل چیز کے پیچھے پڑے ہوئے جو ان کو حاصل نہیں ہونی. آپ نے بہت سا سونا کما لیا اپنی زندگی میں، مثال کے طور پر بس سونا ہی میں کہہ دوں گا کیونکہ سونا جو ہے وہ بنیاد ہے. بہت سا سونا، 4-5 کلو سونا آپ نے کما لیا ہے، چلیں لگا لیں. لیکن جب آپ کو قبر میں رکھا جائے گا تو وہ 5 کلو سونا آپ کے ساتھ کوئی نہیں رکھے گا کہ بھئی یہ تم نے اپنی محنت سے خون پسینے کی کمائی ہے، یہ تمہارے ساتھ جائے گی. کوئی کرے گا ایسا؟ نہیں کرتا. آنکھیں کھلی رہیں گی دنیا سے جاتے وقت، ہاتھ خالی اور آنکھیں کھلی، حسرت بری نگاہوں سے وہ دیکھ رہا ہوگا. تو یہ پاگلوں کی طرح قبر سے اٹھے گا. پہلی جو اس کا حشر ہوگا یہ پاگل سا ہے. تو یہ پاگل پنے کے اثرات کیوں ہیں اس پہ؟ قبر سے اٹھ رہا ہے تو چاہیے یہ کہ خوش ہو. حشر کا دن تو مولا سے ملاقات کا دن ہے، تو اس دن تو بڑے سکون اور اطمینان سے ہونا یہ چاہیے کہ بڑی خوشی سے انسان اٹھے کہ بھئی محبوب سے ملاقات ہوگی اب. لیکن یہ شخص تو باولا بن کے اٹھے گا کیونکہ اس کی یہ زندگی میں باولے پن کا شکار تھا. اللہ اکبر. تو الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. یہ شیطان جو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھنے کے لیے کہ جس کو شیطان جن چھو کے باولا کر دیتا نا، اس طریقے سے وہ کھڑا ہوگا. اور یہ اس لیے ہوگا کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. اب یہ شخص جو ہے اس کا یہ قول جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ساری جو سسٹم ہے یا اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا اس کے خلاف یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ آپ کا دل نرم ہو، آپ میں سخاوت کا جذبہ پیدا ہو، اپنے غریبوں کی محتاجوں کی امداد کا جذبہ پیدا ہو. لیکن آپ بجائے اس کے آپ سخت دل بن گئے اور آپ نے مال سے محبت شروع کر دی. آپ حاجت مند کو مال نہیں دے رہے اللہ کی وجہ سے، یا مال کی محبت کی وجہ سے آپ مال اپنا نہیں دے رہے، نہ اس کو قرض حسنہ کے طور پہ دے رہے، لیکن آپ اس مال سے مزید مال کمانے کی فکر میں ہیں. حاجت مند کو آپ مال دے رہے ہیں، مزید کمانے کی فکر میں ہیں کہ بھئی یہ اس پہ تم نے مجھے اتنا منافع دینا ہے، اتنے وقت میں دینا ہے، اتنا منافع دینا ہے، اگر نہیں دو گے میں تمہیں یہ مال نہیں دوں گا، تم اپنی حاجت کہیں اور جا کے پورا کر لو. اور قالوا انما البیع مثل الربا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اب اللہ تعالیٰ نے تو احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تو سود کو حرام کر دیا ہے. اس کی وجوہات میں نے بتا دی آپ کو کہ اس سے تو بخل اور شقاوت قلبی پیدا ہوتی ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے تمام سسٹم کی یہ بات خلاف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکمتیں بیان کی ہیں مال خرچ کرنے کی، وہ اس کے اپوزٹ ہیں، سود یعنی سود کے. اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا ہے. انما البیع، اب اس نے اپنے لیے ایک جواز بنا لیا ہے. قالوا انما البیع مثل الربا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سود جو ہے یہ تو تجارت کی طرح ہے. بھئی میں نے دکان میں 2 لاکھ کا سودا ڈالا ہے، اس پہ میں منافع کما رہا ہوں، وہ جائز ہے، تو میں 2 لاکھ کسی اور کو دے دوں گا اور اس پہ منافع لے لوں گا، تو یہ تو ایک ہی چیز ہو گئی دونوں. یہ اس کی اپنی اختراع ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور ربا کو حرام کر دیا ہے. یہ تو ایک یعنی اصول اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے. اب اس کی جو حکمتیں ہیں بنیادی طور پہ تو یہ ہے، اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ حکم دینا یا ایک فیصلہ کرنا یا انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کو آپ نے بلا چون و چرا تسلیم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا ہے، آپ اس سے باز آ جائیں. اب اس میں حکمتیں تلاش نہ کریں، اس کے لیے اب جواز نہ ڈھونڈیں. اب اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے. تجارت میں آپ 100 روپے کی چیز 1 لاکھ روپے میں بیچ سکتے ہیں، اگر مارکیٹ یعنی کوئی منافع کی حد نہیں ہے. تجارت میں مارکیٹ ریٹ کے مطابق آپ نے جتنے بھی خریدا ہے، لیکن آپ مارکیٹ ریٹ کے مطابق اپنی چیز کو فروخت کر سکتے ہیں. بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ بھئی منافع کی کیا حد ہے؟ منافع کی کوئی حد نہیں ہے. آپ نے مارکیٹ کے ریٹ دیکھنا ہے. آپ نے ایک چیز 1 روپے میں خریدی، مارکیٹ میں وہ 100 روپے کی ہے، آپ 100 روپے میں فروخت کر دیں. آپ نے ایک چیز 100 روپے میں خریدی، مارکیٹ میں وہ چیز 1 روپے کی ہے، آپ اسے نہ 200 میں بیچ سکتے ہیں نہ 100 روپے میں، آپ نے بیچنا ہے 1 روپے میں. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تو تجارت جو ہے سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور ربا کو حرام کر دیا ہے. اس کی وجوہات اگر ہم دیکھیں یا حکمت دیکھیں تو تجارت میں نفع اور نقصان کا اندیشہ ہے. مال خراب ہو جاتا ہے، قیمتیں گر جاتی ہیں، لیکن سود میں یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اور بھی وجوہات ہیں لیکن بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیسے سے پیسہ نہیں کما سکتے. آپ نے تجارت آپ کر سکتے ہیں. وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا ہے. سود کی حرمت کی اور وجوہات بھی ہیں، لیکن ہم نے وجوہات کو نہیں دیکھنا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ پھر اس کا ہم توڑ نہیں، ہم نے حکم کو دیکھنا ہے. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف. اب سود کی حرمت کا حکم آ گیا. جس کے پاس آ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہی وہ باز آ گیا سود کے لینے سے. بس جب حرمت کا حکم آ گیا، اس سے ما قبل جو سود لیا گیا تھا فلہ ما سلف، تو جو گزر گیا وہ گزر گیا، اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. ہاں امرہ الی اللہ، اس کا معاملہ جو ہے، جو اس نے سود لیا ہے تو اس کا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، کیونکہ اس میں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک آدمی سے یعنی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے ایک شخص سے سود لے لیا ہے، ابھی حرمت کا حکم نہیں آیا ہے، لیکن جب حرمت کا حکم آ گیا ہے، وہ آدمی بھی زندہ ہے، سود کی رقم بھی آپ کے پاس ہے. بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کام پر ناراض ہوتا ہے آپ اس کو وہ چیز جو ہے واپس کر دیں، جو سود آپ نے لیا ہے وہ واپس کر دیں. تو یہاں وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ میں یعنی کھلی چھٹی نہیں دی گئی کہ معاملہ اس کا اللہ کے پاس ہے. ایک انسان کے پاس، ایک مومن کے پاس ایک حکم آ گیا تو اس کو باز آنا چاہیے اس حرام کی کمائی سے، اور جو اس کے پاس ہے تو کوشش کر کے وہ واپس دے دینی چاہیے. اب بھی یہی حکم ہے کہ اگر آپ نے سود لیا ہے، کوئی آدمی زندہ ہے تو آپ اسے واپس کر دیں. زندہ نہیں ہے، اس کے نام پر آپ
خیرات کر دیں، اس کا ثواب اس کو بخش دیں۔ اللہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو اس سود سے باز نہیں آتا، حکم آنے کے باوجود سود کا لین دین کر رہا ہے، تو سامعین کرام تھوڑی سی توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ لوگ اصحاب نار ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب یہ سود لینے والا جو شخص ہے جو سود لے رہا ہے، اس کا شمار جو ہے یہ ہم فیہا خالدون میں ہوتا ہے سامعین کرام، یعنی یہ ناقابل معافی جرم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اس گناہ کبیرہ کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اصحاب النار ہیں، ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ سامعین کرام، ہمیں تو پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے آگ میں جائیں یا کیا کریں یا کیا ہوگا۔ آخرت کی تو ہمیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ آخرت میں ان کی دنیا کے اعمال کے نتائج کیا نکلیں گے، کسی کو یہ پرواہ نہیں ہے۔ اور کون سی بات کو میں چھیڑوں، لیکن یہ آپ دیکھ لیں، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ اصحاب النار ہیں، آگ والے ہیں، ہمیشہ جو ہے آگ میں جلتے رہیں گے۔ اب یہ کس کو بات یہ ہے کہ یہ تو یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ہمارے کاموں سے کتنا ناراض ہوتا ہے۔ آج جو سود کا لین دین ہو رہا ہے معاشرے میں سامعین کرام، اور جس طرح ہم سود پر راضی ہیں، حرام مال پر راضی ہیں، اکیلا سود تو نہیں ہے، حرام مال جو ہے یہ بھی یعنی آگ میں آپ کو لے جائے گا۔ جو بھی آپ نے حرام کمائی کو آپ حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں، حلال یعنی آپ اس پر راضی ہیں حرام کھانے پہ، یہ بھی آپ کو آگ میں لے جائے گا۔ سود آپ لے رہے ہیں، آپ دیکھیں آج آپ کو اکثر میں یہ سود کی مثال دیتا رہتا ہوں کہ ہم یعنی برائے نام تو لیتے ہیں اسلام کا، اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ کیسے مسلمان ہیں؟ آج حکومتی سطح پر سود کا لین دین ہو رہا ہے کوئی معاشرے میں ایسا جو اٹھ کھڑا ہو یا ایک جماعت تیار کرے جو اس کی مزاحمت کرے یا جو کوشش کرے اس کے لیے کہ نہیں یہ بات غلط ہو رہی ہے؟ کسی نے آپ نے کبھی کوئی تصویر دیکھی ہے اخبار میں کہ لوگوں نے آ کے سڑک پہ ٹائروں کو آگ لگا دی؟ کیوں؟ مطالبہ کیا تھا کہ یہ سود جو ہے اس کا لین دین بند کیا جائے، آٹا مہنگا ہو جائے تو ٹائر جلا دیے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ٹائر جلانا کوئی اچھی بات ہے، احتجاج کے اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں۔ بجلی چلی گئی، آپ نے آ کے روڈ بلاک کر دی، یہ کر دیا، لیکن سود یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر پر ہم راضی ہیں، من حیث القوم کفر پر ہم راضی ہیں۔ یہ بہت یعنی خطرناک بات ہے سامعین کرام کہ انسان کفر کے نظام پر راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال ہی نہ رہے اسے۔ سوچنے کی بات ہے ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال مضمون جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔